اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے۔ کل جو آیت کریمہ ہوئی، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا۔ جب قیامت آ گئی، زمین ہلا دی گئی، پہاڑ غبار کے مانند اڑ گیا، تو اب حشر برپا ہو گیا۔ اب حشر برپا ہوا ہے تو اس میں کتنے گروہ بنے انسانوں کے، وہ گروہ کی تعداد بتائی جا رہی ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ 3 قسم میں بانٹ دیے جائیں گے لوگ۔ کون کون سی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے پہلا گروہ۔ اور دائیں ہاتھ والا بتا کے اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ والوں کی تعریف بھی کر دی، ما اصحاب المیمنہ، کیسے ہیں دائیں ہاتھ والے، کیا شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی۔ اور دوسرا گروہ بتایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، اور کیسے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ اس کے لیے تھوڑا سا مجھے اپنا رخ بدلنا پڑے گا اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے۔ یوں سمجھ لے کہ سیدھے ہاتھ والوں کی تعریف ہو رہی ہے، الٹے ہاتھ والوں کی برائی۔ سیدھے ہاتھ والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، سیدھے ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والوں کی کیا ہی بات ہے، جنت میں جائیں گے، ان کو نامہ اعمال بھی سیدھے ہاتھ میں ملے گا، آدم علیہ السلام کی بھی سیدھی جانب کھڑے ہوں گے، عرش کے سیدھے جانب کھڑے ہوں گے، انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سیدھے ہاتھ والے کیا ہیں؟ سیدھے ہاتھ والے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی برا حال ہوگا ان دائیں ہاتھ والوں کا، ان کا نامہ اعمال بھی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ عرش کے الٹے جانب کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام کے الٹی طرف کھڑے ہوئے ہوں گے، انہیں بیڑیاں ڈال کر پیشانی کے بال سے کھینچ کے جہنم کے سب کے نچلے درجے میں، سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ الٹے ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں الٹے ہاتھ والے۔ یہ 2 گروہ کی بات ہو گئی، سیدھے ہاتھ والوں کی، الٹے ہاتھ والوں کی۔ اب تیسرا گروہ بتایا جا رہا ہے، یہ سیدھے ہاتھ والوں سے بھی زیادہ اچھا ہے، زیادہ افضل ہے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، یہ وہ تیسرا گروہ ہے۔ ایک گروہ اصحاب المیمنہ سیدھے ہاتھ والے، ایک گروہ اصحاب المشأمہ الٹے ہاتھ والے، اور ایک گروہ یہ سمجھ لیں وی آئی پی ہے۔ آپ جب بھی کسی کو بلاتے ہیں تو وی آئی پی جو ہوتا ہے وہ سب سے آخری میں آتا ہے، تو اس آیت کریمہ میں بھی وی آئی پی کا ذکر آخری میں کیا ہے۔ اصحاب المیمنہ، اس کے بعد اصحاب المشأمہ، اس کے بعد جو ہے وی آئی پی کا ذکر آیا والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے۔ اب اس سے کون مراد ہے؟ جو سبقت لے گئے، جو جلدی کر گئے، ہر کام میں جلدی کر گئے، یہ کون لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، ان کی کیا ہی بات ہے، تو سبقت ہی لے گئے۔ السبق اس کے معنی ہوتا ہے چلنا، اور اگر اس کے مجازی معنی لیے جائیں تو کسی سے مقدم ہونا، کسی سے پہلے ہونا۔ سبقت لے گئے تو وہ تو سبقت ہی لے گئے۔ اس میں مفسرین نے اقوال بیان کیے ہیں، اقوال سنیں، سب کے بیان نہیں کرتا لیکن جلیل القدر صحابہ کے بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کے علم میں آ جائے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کرتا ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں جن سبقت لے جانے والوں کی ذکر ہو رہا ہے، جن سبقت لے جانے والوں کا، جلدی کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان میں میں بھی ہوں، ان میں میں بھی ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون السابقون، اور سبقت لینے والے، سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں، یعنی بہت جلدی کرنے والے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ انہی لوگوں میں سے میں بھی ہوں، اور نہ صرف میں ہوں بلکہ کون کون؟
انہی لوگوں میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سعد بھی ہیں، سعید بھی ہیں، عبد الرحمن بھی. یہ 10 آدمی گنا دیے جنہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے دی. یہ وہ لوگ ہیں جو شفقت لے جانے والے ہیں حضرت علی کے فرمان کے مطابق، کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ شفقت لے جانے والے کیا ہی ہیں. شفقت لے جانے والے حضرت علی نے فرمایا ان میں بھی ہوں، اور نہ صرف میں بلکہ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب ہے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. شیعہ حضرات، رافضی حضرات حضرت علی کے کتنے گیت گاتے ہیں؟ حضرت علی کے کتنے گیت گاتے ہیں؟ حضرت علی کا فرمان ہے کہ شفقت لے جانے والوں میں بھی ہوں، اور ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں. اور آگے بیان کر دیا حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شفقت لے جانے والوں میں سے ہیں. اور شیعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے، مرتد ہو. دیکھا آپ نے کہ حضرت علی کا فرمان علی شان یہ ہے کہ شفقت لے جانے والوں میں بھی ہوں، اور نہ صرف میں ہوں بلکہ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، اور دیگر بھی ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہ شفقت لے جانے والوں میں ہیں، جلدی کرنے والوں میں ہے، کہ اسلام لانے میں سب سے جلدی کی ہے ان لوگوں نے. اور شیعہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، یہ تینوں حضرات اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے. اندازہ لگائیں. شیعہ حضرات بھی سمجھ سے باہر. حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہوئے. ہم بھی 10 محرم کو امام حسین کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بیان کرتے، ان کی برسی مناتے. یہ بات شیعہ حضرات کو پتہ ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ وہ تو زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں، اسے رزق دیا جاتا ہے، تمہیں اس کی خبر نہیں. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے. اب امام حسین کا چلو 10 محرم کو وہ سوگ مناتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، لیکن انداز غلط ہے. پھر 10واں بھی مناتے ہیں، پھر 40واں بھی مناتے ہیں. جو واقعہ 1400 سال پہلے ہوا اس کا 10واں اور 40واں منانے کا کیا تک بنتا ہے؟ اور اگر آپ امام حسین کے اتنے ہی ماننے والے ہیں، اتنے ہی چاہنے والے ہیں کہ انہیں شہید کر دیا گیا، اس لیے ہم ان کا سوگ بھی مناتے ہیں، 10واں بھی مناتے ہیں، 40واں بھی مناتے ہیں، تو امام حسین جن کی اولاد ہیں حضرت علی کے بیٹے ہیں، تو بیٹے کا تو تم 10واں 40واں بھی مناتے ہو، اور خود حضرت علی کو جو شہید کیا گیا ان کا کچھ بھی نہیں مناتے. حضرت علی کو بھی تو شہید کیا گیا، مسجد کے گیٹ پر سر پہ تلوار ماری، شہید کیا گیا حضرت علی کو. حضرت علی کا کچھ بھی نہیں، اور حضرت علی کے بیٹے سے اتنی محبت کے 10واں بھی منا رہا، 40واں بھی منا رہا. حالانکہ شہید مرتا نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے. اور شہید کی فضیلت تو آقا نے یہ بتائی ہے کہ ایک عام مومن دنیا میں جی رہا ہے، شریعت کے مطابق مرا، قبر میں گیا، اس کے بعد حشر میں اٹھے گا، حشر برپا ہوگا، سوال و جواب، اس کے بعد جنت میں جائے گا. اس کے بعد جنت میں بھی ایک خاص دن ہے، جمعے کا دن، جس میں اللہ رب العزت خاص باغ میں بلا کر تمام جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا. کتنا لمبا پروسیس ہے ایک عام مسلمان کا، جو زندگی میں عام موت، طبعی موت، انتقال ہوا اس کو، اور اب وہ ان پروسیس سے گزر کر جنت میں گیا اور ایک خاص دن اللہ رب العزت کا دیدار کر رہا ہے. شہید کی یہ فضیلت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کا خون ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا دیدار کر لیتا. اللہ رب العزت کا دیدار جو سب سے آخری مرحلہ ہے جنت میں پہنچنے کے بعد جنتی کے لیے، وہ اللہ رب العزت سے دنیا ہی میں نصیب فرماتا ہے. تو یہ مقام رکھتا ہے شہید، اور زندہ ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. قرآن مجید نے بتا دی. اور شیعہ حضرات زندہ کا 10واں 40واں اور سب مناتے ہیں. اور جو کہ 10واں 40واں ایسا نہیں ہے کہ 10 محرم 2011 کو ان کا انتقال ہوا، وہ تو 61 ہجری میں ہوا، اور آج 10واں 40واں منانا کوئی تک نہیں بنتا. اور سب سے بڑی بات جس کو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ یہ شفقت لے جانے والوں میں، انہی کو شیعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام سے پھر جانے والوں.
الامان الحفیظ۔ حضرت علی کا فرمان سن لیا، اب اس کا فرمان کو ذرا تیزی سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ السابقون السابقون، سبقت لے جانے والے وہ تو سبقت ہی لے گئے۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا جنہوں نے ہجرت کی طرف پہل کی، جنہوں نے ہجرت کی طرف، اسلام لانے کے بعد جو ہجرت کی ہے مکے سے مدینے کی طرف جنہوں نے پہل کی ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی ابتدائی دور میں جو اسلام لیا۔ حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس ہی سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ بھی فرمانا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسجد میں سب سے پہلے آئیں اور مسجد سے سب سے آخر میں جائیں۔ یہ ہیں سبقت لے جانے والے، کہ مسجد میں آتے سب سے پہلے ہیں اور جاتے سب سے آخری میں، یعنی وقت اللہ کے ذکر میں نکالتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے جانے والے۔ حضرت ابن سیرین کا فرمان عالی شان یہ ہے، آپ فرماتے ہیں سبقت لے جانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف بھی اور مکہ معظمہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف بھی۔ 17 مہینے حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے نا، یہ تو آپ کے علم میں ہے، تقریباً کم و بیش 17 مہینے۔ تو جو وہ صحابہ کرام جنہوں نے مسجد اقصی کی طرف بھی نماز پڑھی، مسلمان ہو چکے تھے، مسجد اقصی کی طرف بھی پڑھی اور کعبۃ اللہ کی طرف بھی پڑھی جب دوسرا حکم آ گیا، تو یہ لوگ جو ہیں سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی ابتدائی دور میں اسلام لانے والے، سبقت لے جانے والے تو سبقت ہی لے جانے والے ہیں۔ اب یہاں پر میں بات سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں کہ اکثر علماء کی اکثریت اس بات کی طرف گئی ہے کہ السابقون السابقون سے مراد ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام صحابہ مراد۔ اس میں ایک اور قول بھی یہ ہے کہ صحابہ کرام میں بھی کچھ خاص صحابہ مراد ہیں، جیسے غزوہ بدر کے 313 صحابہ، غزوہ بدر کے 313 صحابہ اور بیت رضوان کے وقت جب رسول اللہ نے بیت رضوان لی ہے، اس وقت کے جو صحابہ ہیں وہ مراد ہیں، یعنی کہ بہت ہی چیدہ جو ابتدائی دور میں اسلام لیا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو جتنا پیار محبت کرتا ہے بعد والوں کو وہ بات نہیں۔ اور خود آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ صحابہ اگر اللہ کے راہ میں ایک مٹھی جو صدقہ کریں تو بعد والے احد پہاڑ بھی سونے کا صدقہ کر دیں تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اگر یہ صحابہ ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیں اور بعد والے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دیں تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، یعنی ان کا مقام بتایا ہے کہ یہ صحابہ اس وقت ایمان لائے کہ ہر طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو تکالیف دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ فرماتے ہیں اکثر علماء اس سے تمام صحابہ کرام مراد ہیں۔ اس پر دلیل کیا ہے کہ آپ تمام صحابہ کرام کو مراد لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں السابقون السابقون سے تمام صحابہ مراد ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو ہے وہ تابعین کا زمانہ ہے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ تو پتہ چلا کہ سب سے بہترین زمانے میں صحابہ کرام ہی تھے اور اس کے بعد جو ملا ہوا زمانہ ہے وہ تابعین کا زمانہ ہے۔ تو یہ دو زمانوں کی تعریف تو آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے، تو لہٰذا اس سے السابقون السابقون سے مراد جو ہیں وہ تمام صحابہ کرام اور تابعین بھی ہیں۔ یہاں پر ایک اور بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی، نہ صرف صحابہ نہ صرف تابعین مراد ہیں، بعض مفسرین نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو لوگ صحابہ کرام کی راہ پر چلیں گے وہ بھی السابقون السابقون میں شامل ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو رسول اللہ نے بنائی تھی، صحابہ کرام کی جماعت رسول اللہ نے بنائی تھی، جس کے لیڈر جس کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور سب سے پہلی جماعت جو بنی ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے جس میں صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ وہابیوں کی جماعت 150 سال پہلے کی پیدائی، یہ پرویزیوں کی جماعت 25 سال پہلے کی پیدائی، یہ توحیدیوں کی جماعت 20 سال پہلے کی پیدائی، یہ پرویزیوں کی جماعت 20-25 سال پہلے کی پیدائی، یہ دیوبندیوں کی جماعت 20-25 سال، یہ 75 سال پہلے کی پیدائش، المختصر 100 سال لے لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ایک جماعت تھی وہ کون سی جماعت تھی؟ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت۔ اور جو صحابہ کرام کے راہ پر چلے گا
وہی آقا نے یہ مفسرین نے فرمایا وہی السابقون السابقون میں شامل ہے، یعنی سبقت لے جانے والوں میں شامل ہے، کیونکہ وہ آقا علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمائی، اور صحابہ کی تعلیم پر جو چلا وہی اہل سنت والجماعت میں سے، اور الحمدللہ علی احسان ہی کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے۔ باقی سب تو پیداوار آپ اٹھا کے دیکھیں وہابیوں کی پیداوار کب کی ہے؟ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جو سعودی عرب پر قبضہ کیا، حرمین شریفین پہ قبضہ کیا، تاریخ اٹھا کے دیکھیں 150 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ 150 سال سے پہلے ترک کی حکومت تھی، اور ترک کا ادب یہ کرتے تھے رسول اللہ کی بارگاہ کا کہ جب مسجد نبوی میں کوئی کیل ٹھوکتے تھے تو اوپر اور نیچے ایسا گتا لگا کے ٹھوکتے تھے کہ معمولی سی آواز بھی نہیں آتی، اور یہ بے ادب ایسے ہیں کہ بم پھاڑ کر بڑی بڑی بلڈنگیں گرا دیتے ہیں رسول اللہ کے پاس برابر، بلڈوز کر دیا جنت البقیع کو۔ اور سب سے بڑھ کر ان پر تف ہے کہ السعود جو سعودی عرب کا بادشاہ تھا، السعود، اس نے 1400 سال پہلے جو آقا علیہ السلام کے حرم کا، آقا علیہ السلام کے شہر کا نام تھا حجاز، اسی کو بدل ڈالا اپنے نام پر، السعود کے نام پر سعودی عرب کر دیا۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہے جس نے نام ہی بدل دیا حجاز کا؟ السابقون السابقون، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، اس سے مراد یہ لوگ ہیں جو مسلک اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت میں جو لوگ بھی ہیں صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والے السابقون السابقون میں شامل ہیں، یہ مفسرین نے فرمایا۔ تو اب یہ جو تیسرا گروپ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی منزلت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک المقربون، وہی مقرب بارگاہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں، قرب حاصل ہے انہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بہرمند لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بہت قرب رکھتے ہیں یہ لوگ، السابقون السابقون، جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم دعا مانگو کہ اللہ مجھے جنت دے تو کہو مجھے مولا جنت الفردوس دے، اس لیے کہ جنت الفردوس کی چھت عرش الہی، اور وہاں پر کون ٹھہرائے جائیں گے؟ السابقون السابقون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جس جنت میں ٹھہرائے جائیں گے اس جنت کی چھت عرش الہی ہے، تو عرش الہی کے قریب ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں اولئک المقربون، وہی مقرب بارگاہ ہیں، فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں ہوں گے، چین کے باغوں میں ہوں گے۔ پہلے بیان کیا کہ السابقون السابقون جو سبقت لے جانے والے ہیں وہی تو سبقت لے گئے، پھر بیان کیا کہ وہی مقرب بارگاہ ہیں، اللہ سے قریب ہیں، قرب رکھتے ہیں اللہ سے، اور پھر فرمایا وہ چین کے باغوں میں ہیں۔ تو پتہ چلا ایسی جنت میں اللہ انہیں ٹھہرائے گا فردوس میں کہ جہاں یہ لذت جسمانی بھی حاصل کریں گے اور لذت روحانی بھی حاصل کریں گے۔ اتنا قریب اللہ رب العزت جنت میں ٹھہرائے گا کہ جس جنت کی چھت جو ہے وہ عرش الہی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بھی وہی ہوں گا، میں بھی وہی ہوں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہر وقت میرے ارد گرد گھومتے رہو تو فردوس میں ہو، فردوس میں آنے کی کوشش کرو۔ ہاں دوسرے جنتی بھی آئیں گے لیکن جمعے آئیں گے، ملاقات کر کے چلے جائیں گے، جس طرح بارگاہ الہی میں آئیں گے اللہ کا دیدار کر کے اپنی اپنی جنتوں میں لوٹ جائیں گے، اسی طریقے سے جو جنت الفردوس میں ہوں گے وہ ہر وقت آقا علیہ السلام کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم۔
سردیوں میں بھی آ جاتا ہے. دنوں بعد نظر آئے آپ درس میں تھے کم. بقی السلام علیکم. آیا ہوں آپ کے لیے. کیا پانچوں میں فاطمہ کا لال پانچوں میں فاطمہ کا لال نور عین ہے. نور عین ہے. ارے جنت سے ملے گی بھی تعلیم حسین ہے. ہاں خود السعود جو ہے جس نے بلڈوز کیا جنت البقیع کو، آج بھی اس کی قبر جو ہے وہ سالم ہے. تو اس کی سالم ہے. اس کی سالم ہے. اس لیے سالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پہ ٹائلس لگے ہوئے. سالم کا مطلب یہ نہیں ہے اس پہ ٹائلس لگے ہوئے. سالم کا مطلب یہ کہ مٹی کا ایسے ڈھیر لگا کے طریقے کی جیسے قبر پتہ چلتا ہے. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ قبر ہے. وہاں ایک تختی بھی چھوٹی سی لگا دی ہے. مٹی ہے ساری، ٹائلس نہیں لگے ہوئے. لیکن جب آپ نے صحابہ کرام جلیل القدر حضرت عثمان غنی جنت البقیع میں، حضرت عائشہ صدیقہ جنت البقیع میں، حضرت سعد جنت البقیع میں، ایسے ایسے جلیل القدر صحابہ جنت البقیع میں مدفون، اور آپ نے وہاں بلڈوزر چلا دیا اور آپ کو اپنے اوپر ملامت نہیں ہوئی کہ میں کیسی کیسی شخصیات کے اوپر بلڈوز چلا رہا ہوں. یا تو یہ طریقہ کرتے کہ آپ جنت البقیع کو احاطے میں کر دیتے کہ بھائی یہاں پر کوئی کچھ نہیں مردے دفنائے گا. اس کے علاوہ ہم دوسرا پورا ریگستان ہے ٹرانسفر کر دیتے کہ بس صحیح ہے، اب جتنے بھی تدفین ہوگی وہ ادھر ہم نے ایک اور بنا دیا ہے. حج کے لیے جاتے ہیں کہ بیچ میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کا اس کا کیا مطلب طریقہ تو وہی ہے. سب وہی ہے، وہ سب وہی سب وہی تو مجبوری ان کی پڑھنی پڑتی ہے. مجبوری اگر اس قدر ہو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ برپا ہو جائے گا، اگر یہاں پر میں کچھ کر دوں گا تو بلا وجہ کا فتنہ ہو جائے گا. وہ ایک فتح کوشش کی تھی تو ان کو نکال دیا تھا فوراً اور بین لگا دیا تھا. بین لگا دیا تھا. ہاں وہ تو لیڈر تھے نا، ان کو پرواہ بھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ حج کر چکے تھے. آج ایک ہی مرتبہ فرض ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حق کو وہاں پر کر دیا تھا. اتنی جرت تو کی. ہاں یہ بھی بڑی بات. آج تو اتنی جرت کوئی کر بھی نہیں سکتا مرد مجاہد اگر ہے تو، ورنہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے نماز اگر ان کے پیچھے پڑھ بھی لی ہے تو اپنی لوٹا گئے. اس لیے کہ وہابی وہ ہے کہ جو اس قدر گستاخ ہے کہ اگر اس کی گستاخیاں آپ پڑھ لیں تو آپ کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی. روضہ رسول کے بارے میں لکھتا ہے کہ سب سے بڑا بت صنم اکبر کتاب التوحید پڑھ لو وہابیوں کی، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے بھیا ہماری کتابیں پڑھ لو مسلک اہل سنت والجماعت کی. اس لیے کہ اگر ان کی کوئی بات اٹک گئی تو پھر تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ملا اس کو کلیئر کرانے کا. ہاں یہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ پہلے اپنے لوگوں کی توحید پڑھ لو. صنم اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا بت. سب سے بڑا بت کون؟ یہی روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کہہ رہے ہیں ہندوستان میں بتوں کی پوجا ہوتی ہے اور یہاں پر یہ پتھروں کے یہ ڈھیر کے آگے جو ہے وہ لوگ آگے دعائیں مانگتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے وہ. اسی لیے تو وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. شرطے کھڑے کیے ہوئے پولیس والے کے ہاتھ جو اٹھائے اس کے ہاتھ پہ مارو. میرے بھائی یہاں پر جو تھوڑا تھوڑا اشارہ دیا جاتا ہے نا، اشارہ جو ہے وہ ایک اشارہ ہوتا ہے صرف اس لیے کہ بچو بس ایسے بد مذہب لوگوں سے. ایسے بد مذہب لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ سلام دعا بھی نہیں کرنا.
بچو، ایمان بچاؤ، اللہ اللہ کر کے یہ جو 60-70 سال کی زندگی ہے گزارو، باقی اللہ مان لیجیے، دیکھا جائے گا. السلام علیکم. کیا سمجھ میں آیا؟ پانی کا ٹھپا مار دیا آج، پانی کا ٹھپا مار جی. اللہ کا برف منگائی ہے نا، میری جب آنکھ کھلی کہ بچہ آتا ہے جی جی امام صاحب نے برف منگائی. جب میں اٹھا 3 بجے کا سو رہا تھا، 2:30 بجے کا. شیرو بھائی، پہلی بات اور تیسری بات، بچے کی آپ تو اچھی تیاری کر رہے تھے یہ لوگ. ہاں البتہ سمجھ لیا نا یار، مولوی صاحب کو کوئی تکلیف ہو. اتنی تیاری ایسے زبردست کر رہے ہیں. مہمان آئے ہیں کیا لگے گی شیرو، 10 کا دودھ لیا، چائے پیے گا وہ؟ نہیں میں تو سینٹر جا رہا ہوں. نہیں آپ کو صرف 10 کا دودھ لانے کو بول رہا ہوں. چائے پیے گا؟ کون چائے پیے گا؟ نہیں وہ پیے گا نا. کون یار؟ کامران بھائی بگا دیا آپ کو؟ چلا گیا. کیوں چلے گا؟ چلا گیا واقعی میں؟ ہاں مجھے درس میں تو نظر آیا. ہاں نہیں کوئی اور بندہ ہوگا. اچھا 10 کا دودھ لیا اور کیا ایم پی منگوانی ہے؟ سمجھا دے بھیا اس کو. بات سن، 20 روپے آپ لے لیں گے. جلدی لے گیا بیٹا، اور چائے بھی بنانی ہے، ٹائم نہیں ہے اب، 7:45 ہو رہا ہے. ادھر سے جاؤ نا، ادھر شارٹ کٹ لگاؤ. چپل ادھر مت رکھا کرو بیٹا، یہاں پر ایک بندہ گھوم رہا ہے. کہاں دیکھیے آپ نے چپل؟ لائبریری میں کام ہے یار. لائبریری کی چابی ہے آپ کے پاس؟ نمازی بھی اتار سکتا ہے. اس نے چپل تو اتنی خاص نہیں ہے، چپل تو اتنی خاص نہیں ہے. کیسے ٹارگیٹ کلنگ سے بچ کدھر سے بچ گیا؟ وہ بچہ ٹارگیٹ ہو جاتا ہو. میں نے 18 پہ شروع کیا، 38 پہ ختم کیا. وہ بیچ میں وہ سیاحوں کو بھی تو لگ رہا ہے نا تھوڑا.
اللہ